اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الثالث القیام وهو رکن مع القدرہ فمن خل به عمدا او سہوا بطلت صلاته۔ بات ہماری چل رہی تھی واجبات نماز کے حوالے سے، اور اس بات کو ذکر کیا کہ واجبات نماز کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک رکن اور دوسری جو غیر رکن۔ ارکان نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کو جان بوجھ کر یا بھولے سے چھوڑنے سے انسان کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور غیر رکن اسے کہتے ہیں کہ جس کو جان بوجھ کر اگر چھوڑے تو نماز باطل ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ تو ابھی فی الحال بات ہماری چل رہی تھی ارکان کے حوالے سے، اور اس سے پہلے جو ہے سب سے پہلا رکن نیت، اس کے متعلق جو گفتگو گزری ہے۔ آج دوسرا رکن جو ہے وہ قیام کے حوالے سے، بات دو باتیں گزر چکی، نیت اور تکبیرۃ الاحرام کے حوالے سے۔ آج جو ہے وہ قیام کے متعلق گفتگو ہے۔ تو قیام بھی آپ یاد رکھیں کہ قیام بھی جو ہے کیا ہے، یہ ارکان نماز میں سے ہے۔ اس کو چاہے بھولے سے یا جان بوجھ کے انسان چھوڑے تو انسان کی نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ اور خداوند عالم نے جو انسان سے نماز مطلوب رکھی ہے، اس کو بھی اس چیز کا لحاظ رکھا ہے کہ نماز انسان کھڑے ہو کر ہی پڑھے، سمجھ رہے ہیں؟ انسان نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی خود اس کی صورت میں، یعنی امکان کی صورت میں، اختیار کی صورت میں بیٹھ کے انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ سنیے گا، اور اس میں کیا چیزیں تفصیل ذکر کر رہے ہیں۔ القیام وهو رکن مع القدرہ، دیکھیں قدرت کی قید لگا دی کہ قیام رکن ہے مگر قدرت کے ساتھ، کہ اگر کوئی شخص قادر ہے قیام کرنے پر تو وہ جو اسے چاہیے کہ پھر وہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھے۔ آج کل یہ بالکل چلن چلا ہوا ہے کہ مطلب جہاں ذرا سا عمر ہو جاتی ہے، جسے سمجھتے ہیں مطلب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں اپنی جو ہے وہ منقصت ہے، تو عام طور سے لوگ دیکھا ہوگا بوڑھے تھوڑے سے ہوتے ہیں تو ایک کرسی لے آتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں مسجدوں میں۔ حل تو یہ جائز نہیں ہے، بات انشاءاللہ اگر ممکن ہے تو انسان کو چاہیے کہ حتی الامکان کوشش کرے کہ قیام بھی۔ دیکھیے بہت مطلب آسان نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت آسانی سے لوگ جو کیا ہے قیام سے قعود کی طرف آ جاتے ہیں، جبکہ یہ آسان نہیں ہے۔ سنیے، القیام هو رکن مع القدرہ، قدرت کے ساتھ یہ رکن ہے۔ فمن اخل به عمدا او سہوا بطلت صلاۃ، پس اگر کسی نے قیام میں خلل ڈالا، قیام میں جو ہے وہ رکن ڈالا، قیام میں جو ہے نقص کیا، عیب کیا، اس میں کیا کہتے ہیں جان بوجھ کر یا بھولے سے، تو اس کی نماز جو ہے کیا ہے باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ وَإِذَا أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ مُسْتَقِلًا وَجَبَ، ٹھیک ہے۔ بس اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے لیے قیام کرنا، ٹھیک ہے، ممکن ہو، بات انشاءاللہ مستقل یعنی کیا مطلب، یعنی بنا کسی کے، یعنی بنا کسی کی مدد کے، بنا کسی سے ٹیک لگائے ہوئے، جیسے ہم اور آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر انسان مستقل طور پر، مستقل خود یعنی مستقل یعنی کیا، یعنی غیر مستقل نہیں، یعنی کسی سے ٹیک وک لگائے کھڑا نہیں، بلکہ انسان مستقل اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس پر وہی واجب ہے، کیا کہ انسان جو مستقل طور پر نماز پڑھے۔ دیکھیں یعنی کیا، یعنی اس مسئلے میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، مسئلہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص میں یہ قدرت ہے کہ وہ بنا عصا کے کھڑا ہو سکتا ہے، بنا دیوار کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کو نماز پڑھ سکتا ہے دیوار پہ ٹیک لگا کے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر مستقل کھڑا ہو سکتا ہے تو کسی غیر مستقل نماز نہیں پڑھ سکتا قیام کر کے، بس انشاءاللہ۔ وَإِلَّا، لیکن ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نہیں، وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ کسی چیز سے ٹیک لگائے، تو کیا ہے، تو کہنا وجب علیہ ان یعتمد علی ما یتمکن معہ من القیام، تو اسے چاہیے کہ وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے ممکن ہے کہ انسان قیام کر سکتا، مثلا عصا لے لے، ٹھیک ہے، یا دیوار وغیرہ، تو دیوار پہ ایک ہاتھ رکھ لے، ان سب چیزوں میں ممکن ہے تو انسان ایسے کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، دیکھیے یہ ہم نے شروع میں کہا تھا، ہمارے یہاں کیا ہے کہ ذرا سا اگر گھٹنے میں درد ہے، کچھ ہے، تو فوراً جو کیا ہے لے کر کرسی بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو اپنے زندگی کے تمام معاملات جو ہے کھڑے ہمیشہ مستقل طور پہ کرتے ہیں، لیکن جب نماز کے لیے آتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ ورویہ جواز الاعتماد علی الحائط مع القدرہ، بلکہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص حائط یعنی دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے وہ دیوار پر ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکے، تو اس ٹیک لگا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ، دیکھیے گا، وَجَبَ أَن يَقُومَ بِقَدْرِ مُمْكَنَتِهِ یا مکنتِهِ، ٹھیک ہے، یعنی قدرت کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بعض نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، بعض نماز میں کھڑے ہو کر مطلب کیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ مثال طور پر 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، اتنی قدرت ہے،
تو کیا وہ چاروں رکعت بیٹھ کے پڑھے؟ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے، فوراً جو کیا ہے ساری کی ساری نمازیں پھر نہیں، بلکہ کہہ رہے اگر بعض نماز پہ بھی انسان قادر ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پہ تو پھر اس کے جائز نہیں بیٹھ کر نماز پڑھنا، جتنی نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اتنی کھڑے ہو کر پڑھے، بقیہ جو کیا بیٹھ کر پڑھے گا، الا صلی. لیکن ہاں اگر کوئی شخص ایسا کہ نہیں وہ پوری کی پوری مکمل نماز میں ایک رکعت بھی جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس صورت میں کیا ہے اس کا وظیفہ ہے کہ پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا. بس ان شاء اللہ. وقیل حد ذالک اللہ یتمکن من المشی بقدر زمان صلاته والاول اظہر. ٹھیک ہے. ہاں، اور بعض حضرات نے کہا کہ آپ کیسے سمجھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا. تو دیکھیں کہ نماز میں کتنی دیر لگتی ہے. اگر آپ کو نماز ظہر اثر کی پڑھنے میں 10 منٹ لگتی ہے، تو اگر کوئی شخص 10 منٹ چلنے پہ قادر نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، وہ صلاحیت نہیں رکھتا کھڑے ہونے کی. وہ ٹھیک ہے. والاول اظہر، جبکہ پہلا والا جو کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں البتہ اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص چل کر نماز پڑھنے پر قادر ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن چل کر نماز پڑھ سکتا ہے، جتنی دیر نماز پڑھنا ہے تو چاہیے کہ وہ چلتا رہے اور نماز پڑھتا رہے. اسی کے کو رد کرتے ہوئے مصنف نے کہا والاول اظہر، ہمارا وہی والا پہلا والا قول بہتر ہے کہ اگر بعض نماز میں انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو بعض کو کھڑے ہو کر پڑھے اور بعض کو بیٹھ کر، اور اگر ایک دم نہیں پڑھ سکتا تو پھر جو ہے بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا. یہ پہلا والا. والقائد اذا تمکن من القیام الى الرکوع وجب والا رکع جالسا. ٹھیک ہے. اور جو شخص بیٹھا ہوا ہے، چلیے مطلب یہ رہا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے، چلیے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ. لیکن جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اذا تمکن من القیام الى الرکوع، لیکن اس کے اندر اتنی قدرت ہے کہ جب رکوع کی بات آئے گی تو وہ کھڑے ہو کر رکوع کر سکتا ہے پھر بیٹھ جائے. تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں جی ہاں، واجب ہے اس کے اوپر ایسا کرے. اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر صرف رکوع کرنے پر بھی قادر ہے تو اسے چاہیے کہ کھڑا ہو کر رکوع کر لے اور باقی نماز جو ہے بیٹھ کر پڑھے. وَإِلَّا رَكَعَ جَالِسًا. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ نہیں اصلاً وہ کھڑے ہو کر رکوع کر بھی نہیں سکتا، یعنی مکمل جو کیا ہے قاصر ہے، عاجز ہے کھڑے ہونے سے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ رکع جالساً، تو وہ بیٹھ کر ہی کیا کرے گا؟ رکوع کرے گا. اور بیٹھ کر رکوع کرنے کا طریقہ وہی جو عام طور سے ہم نماز عشاء کی جو نافلہ پڑھتے ہیں اس میں جس طریقے سے رکوع کرتے ہیں وہی ہے، یعنی اپنی ناک کو اپنے گھٹنے کے برابر میں لے کے جانا، اتنا جھکنا. وَإِذَا عَجَزَ عَنِ الْقُعُودِ صَلَّى مُسْتَجِعًا. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص سنیے گا بیٹھنے سے بھی قاصر ہو، عاجز ہو، ٹھیک ہے، خداوند تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے محفوظ رکھے. بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بات پر قادر ہو کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے انسان کو سے کسی چیز کو مانگا انسان اس صورت میں اس کو انجام دے سکے. بس انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بیماری ایسی ہے کہ بس لیٹا ہی رہ سکتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ اسے چاہیے کہ وہ مضطجع ہونے کی صورت میں نماز پڑھے. مضطجع ہونے کی صورت میں یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس طریقے سے لیٹے کہ وہ دائیں کروٹ لیٹ جائے. مجھ سے کروٹ لیٹنا یعنی کروٹ لیٹے، اور کروٹ اس طریقے سے لیٹے کہ دائیں کروٹ کو بائیں کروٹ پہ کیا کرے؟ وہ ترجیح دے. یعنی پہلے کوشش کرے کہ دائیں کروٹ لیٹے اس طریقے سے کہ اس کا سر، اس کا دھڑ سب جو ہے روبہ قبلہ ہو. جیسے یہ روبہ قبلہ ہے تو اس طریقے سے لیٹنا. بس انشاءاللہ. اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو دائیں پہ بھی تو پھر بائیں پہ لیٹے. بس انشاءاللہ. نہیں اس طریقے سے اب سر ادھر کر لے گا تو بائیں کروٹ ہو جائے گا. ہاں اب سنیے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ فَإِنْ عَجَزَ، اگر کوئی شخص مضطجع ہونے کی صورت میں بھی قادر نہیں ہے، عاجز ہے، بس انشاءاللہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس صورت میں کیا کرے گا؟ استلقاء کی صورت میں مستلقین نماز پڑھے. مستلقین یعنی کیا مطلب؟ یعنی پیٹھ کے بل چت لیٹ کر نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے. والأخیران یومیان لرکوعہما وسجودہما. اور یہ جو دو آخر کے ہیں، کون دونوں آخر کے؟ جو مضطجع اور مستلقی نماز پڑھے. مستلقی واضح ہوا کہ نہیں؟ مستلقی یعنی یہی جس ہاں لیٹ کے، یعنی سر کی آسمان کی طرف ہو. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایسا ایک مسئلہ گزرا تھا، کس میں بتا سکتے ہیں؟ یاد ہے؟ بھول گئے؟ آسن تم اگر کوئی کعبے کے اوپر نماز پڑھا تو کہا تھا کہ مستلقی کی صورت نماز پڑھے گا، یعنی اور سر جو ہے کیا کرے گا؟ وہ بیت المعمور کی طرف. آسن تم. ٹھیک ہے. تو کہنے کہ کیا کرے گا؟ یہ جو مستجع یا پھر جو ہے مستلقی نماز پڑھتے ہیں ان کے رکوع و سجدے کا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے یہ رکوع و سجدہ جو اشارے کے ذریعے سے کریں گے. یومیان لرکوعہما وسجودہما. ٹھیک ہے. ومن عجز عن حالۃ فی اثناء الصلاۃ
اگر کوئی شخص جو ہے وہ عاجز ہو جائے کس چیز سے، ان حالت کسی ایک حالت سے نماز کے درمیان، ٹھیک، انتقل الی ما دونہا مستمرا، ٹھیک ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے بعد والی جو حالت ہے اس کی طرف جو کیا کرے گا، وہ منتقل ہو جائے گا، بات ہے انشاءاللہ. ہاں، انتقل الی ما دونہا مستمرا کالقائم یعجز فیقعد، جیسے کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، بیٹھ کر نماز پڑھے. دیکھیں آواز ہے انشاءاللہ. تو دیکھیں یہ ساری حالتیں ہیں نماز کی. سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ بعض نماز کو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، بعض کو بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر جو کیا ہے بیٹھ کر نماز پڑھے گا. بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں یہ ہے کہ رکوع کرنے پر قادر ہے کھڑے ہو کر کے نہیں. یہ ساری حالتیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ، اور یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی جب تک انسان پہلے پر قادر ہے، ٹھیک ہے، دوسرا وہ مطلوب نہیں ہے. اگر نماز پڑھے تو صحیح نہیں اس کی. جب تک دوسرے پر قادر ہے، تیسرا اس سے مطلوب نہیں ہے. اگر نماز پڑھے تیسرے تو اس نماز قابل قبول نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی اثناء صلاۃ میں کسی ایک حالت سے عاجز ہو جائے تو وہ دوسرے حالت کی طرف منتقل ہو سکتا ہے. بات انشاءاللہ. اب القائد یعجز عن ویستجع، اگر کوئی شخص جو کیا ہے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم سے ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ اب بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو کیا کرے گا، وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا. اب المستجع یعجز فیستلقی، یا پھر جو لیٹ کر نماز پڑھ رہا تھا کروٹ کی صورت میں، اگر وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا تو اس صورت میں کیا کرے گا، وہ چت لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے. بات انشاءاللہ. وقضا بالعکس، اور یہی حال جو کیا ہے عکس کی صورت ہے. عکس کی صورت یعنی کیا مطلب، الٹا. یعنی دیکھیے جو شخص، سنیے گا اب آخر سے اوپر چاہیے، جو شخص چت لیٹ کر نماز پڑھ رہا تھا لیکن نماز اتنی قدرت ہو گئی کہ وہ کروٹ لے کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کا وظیفہ کیا ہے کہ فوراً کروٹ کر لے دوسری رکعت میں اگر ہو گیا تو، مثال کے طور پر اگر قادر ہو گیا. اس وجہ سے جو شخص کروٹ لے کے نماز پڑھ رہا تھا اگر بیٹھنے پر قادر ہو گیا تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا، جتنی صورت میں کیوں نہ ہو، جتنی نماز کی رکعت بچی اتنے میں ہی. اچھا، جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا کھڑے ہونے پر قادر ہو گیا، کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا. یہ ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه فإن لم يقدر او ما. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، مطلب پیٹھ وغیرہ میں یا کمر وغیرہ میں کوئی ایسی مشکل ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ جھکنا نہیں ہے زیادہ، یا آنکھ کا آپریشن وغیرہ ہوتا ہے تو عام طور سے ڈاکٹرس منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا، تو چاہیے کہ وہ جس چیز پر سجدہ کر رہا ہے اس کو اٹھا لے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر سجدگاہ وغیرہ بھی اس طریقے کے ملتے ہیں، جو جیسے موبائل کا اسٹینڈ ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اور اس کو سجدہ کر کے اس انسان سجدہ کرتا ہے، اور انشاءاللہ تو اس کو اٹھا لے گا. اچھا، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو فَإِن لَمْ يَقْدِرْ أَوْ مَا، لیکن اگر اٹھا کر بھی جھکنے پر قادر نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا، پھر اس کا وظیفہ یہ کہ اشارہ کر لے گا سجدے کے لیے. بس انشاءاللہ یہ بات واضح ہے. جی. والمسنون فی هذا الفصل شیئان، اس فصل میں کون سی فصل میں، ہاں، یعنی قیام کی فصل میں دو چیزیں جو کیا ہیں مستحب ہیں. ایک چیز کیا کہ ان یتربع المصلی قاعدا فی حال قراءتہ، کہ جب مصلی جو ہے وہ قرات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ چار زانو بیٹھے، ٹھیک ہے. یہ تربع المصلی، مصلی جو کیا ہے تربع کرے یعنی کیا مطلب، تربع کرنا کا یہی مطلب ہے کہ مصلی جو ہے کیا مثلا چار زانو ہو کر بیٹھے. ایک 166، حالانکہ اس میں اختلاف ہے، سمجھ رہے ہیں. بعض وہ کہتے ہیں یہ تربع اس کو بھی کہتے ہیں، جس سے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص دیر سے پہنچے اور امام جو ہے وہ تشہد سلام پڑھ رہا ہے تو اٹھنے کے لیے، تو کیا ہے، جیسے اب کیسے بتاؤں آپ کو، یہ کہ مطلب یعنی اس طریقے سے گھٹنا دونوں اٹھا لے، اور جیسے اکرو جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اکرو بیٹھنا سمجھتے ہیں، ہاں ویسے اکرو بیٹھنا کو، ہاں، حالانکہ اس کو نہیں قبول کیا ہے، لیکن یہ کریں یعنی یتربع فی الجلوس الذی ہوا بدل عن القیام ویثنى رجلیہ فی الرکوع بجلوس، ہاں بس وہی، یہ سے پیر کو موڑ دینا. وتربع فسرہ صاحب الجواہر مدعیا علیہ الاجماع بان ینصب فخذیہ وساقیہ امام صدرہ. یہی دیکھیں کہ دونوں اس کو زانو کو اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے کے پاس لپیٹ لینا، ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ اپنے ہاں اکرو بولتے ہیں. ویجلس علی الیہ،
اور دونوں جو وہ ہیں پیچھے کا حصہ ہے اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اور ان شاء اللہ اس کو آ جاتا ہے. حالانکہ یہ عام طور سے یہ عورتوں سے مطلوب ہوتا ہے، خواتین کے لیے. جبکہ تربو کا وہی جو صورت ہے جسے ہم لوگ عام طور سے بیٹھتے ہیں اس کو تربو کہتے ہیں. کیا یہ چار زانو یہ نہ ہوا کہ مثلا انسان جو کیا ہے دونوں گھٹنے پہ بیٹھے اور جو ہے بائیں پیر کے ظاہری قدم کو زمین پر اور دائیں پیر کے ظاہری قدم کو کیا کرے بائیں پیر کے باطن کے اوپر رکھ دے، جیسے کہ عام طور سے ہم لوگ بیٹھتے ہیں. اختلافی بات ہے یہ، البتہ یہ مجموع البحرین میں یہ کہا گیا. سنیے کہہ رہے کہ وہی مستحب ہے کہ یتربع المصلی قائد فی حال قرات، یہی حالانکہ مقبول ہے جیسا کہ عام طور سے ہم لوگ کرتے بھی ہیں کہ انسان جو کیا ہے جسے عام طور سے نماز میں بیٹھتا ہے اس طریقے سے تربع کی صورت میں بیٹھے. وَيَثْنَى رِجْلَيْهِ فِي حَالِ رُكُوعِهِ، اور رکوع کی حالت میں کیا کرے اپنے دونوں پیر کو وَيَثْنَى رِجْلَيْهِ فِي حَالِ رُكُوعِهِ، اور حالت رکوع میں جو کیا ہے اپنے دونوں پیر پہ وہ ہو کیا کہتے ہیں دونوں پیر پہ کھڑا ہو. بس ان شاء اللہ. وقیل یتورک فی حال تشہدہ، یا پھر یہ ویسن رجلہ فی حال رکوعہ کا مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب رکوع کرے تو دونوں پیر کی طرف سے بیٹھ جائے، ویسے جیسے جس کو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اکرو بیٹھنا، اس طریقے سے بیٹھ جائے. وقیل یتورک فی حال تشہد، ایک قول یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ انسان تشہد کی صورت میں تورک کرے. ابھی تورک کی تشریح جو اسی سے کی گئی ہے، کیسے جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں عام طور سے کہ ظاہر قدم یسریٰ کو زمین پہ رکھنا، بائیں اور دائیں پیر کے ظاہر قدم کو بائیں پیر کے باطنی قدم کے اوپر بیٹھ کر رکھنا، اس طریقے سے کہ انسان کے بدن کا جو بوجھ ہو وہ بائیں پیر کی طرف ہو. سمجھ رہے ہیں، وہ بوجھ بائیں پیر کی طرف ہو. اچھا تربو کو تربو کیوں کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھے تو پھر کبھی بھولیے گا نہیں اصطلاح. تربو یعنی اربع سے نکلا ہے چار صورت. تو انسان کیا ہوتا ہے چار زانو بیٹھتا ہے، دو گھٹنے زمین پہ ہوتے ہیں اور دونوں پیر جو کیا ہے انسان کے زمین کے اوپر ہوتا ہے. بات ان شاء اللہ. ایک صورت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ انسان جو کیا کہ دونوں پیر کو مطلب باہر نکال دے اور اپنے اس کولہے کے بل جو کیا ہے زمین پر بیٹھ جائے. سمجھ رہے ہیں، یہ ساری شروع موجود ہیں، اس پہ آپ مراجعہ کیجیے گا. اب آئیے چوتھا واجب جو ہے کیا ہے واجبات نماز میں سے قرأت ہے کہ وہیہ واجبۃ، اور یہ بھی جو کیا ہے واجب ہے. قرأت کسے کہتے ہیں؟ قرأت کہتے ہیں سورہ الحمد اور دوسری سورہ کے پڑھنے کو. وَيَتَعَيَّنُ بِالْحَمْدِ فِي كُلِّ ثُنَائِيَّہ، ہر اس میں دو رکعتی نماز میں متعین ہے کہ انسان جو کیا کرے قرأت میں بطور قرأت سورہ الحمد ہی پڑھے. یعنی آپ اگر جو 5 نمازیں ہیں ان پانچوں نماز کی جو شروع کی 2 رکعتیں ہیں اس میں انسان کے اوپر متعین ہے کہ انسان اس میں حمد ہی پڑھے، اس سے کوئی اور سورہ نہیں پڑھ سکتا. حمد نہ پڑھے تو باطل ہے. وَفِي الْأَوَّلَيْنِ مِنْ كُلِّ رُبَاعِيَّةٍ وَثُلَاثِيَّةٍ، وہی بات ہوگی. اور ہر اگر 2 رکعتی نماز ہے تو دونوں میں پڑھنا ہے، اور تیسری 3 اور 4 رکعتی نماز ہے تو ان کے 2 رکعت میں سورہ الحمد کا پڑھنا ہے. وَتَجِبُ قِرَاءَةُ أَجْمَعَ، قراءتها اجمع، اور یہ بھی اور صرف یہی نہیں کہ سورہ الحمد واجب ہے، نہیں بلکہ سورہ الحمد کا مکمل پڑھنا واجب ہے. یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ اہل سنت کی طرف، کہ وہ پورے سورہ کو پڑھنا واجب نہیں سمجھتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ صرف سورہ الحمد ہی نہیں، سورہ الحمد تو پورا پڑھنا ہے ہی، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ دوسرا سورہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی واجب ہے کہ پورا مکمل پڑھیے. وَتَجِبُ قِرَاءَتُهَا اجمع، پورا مکمل سورہ آپ کو پڑھنا ہے. وَلَا تَصِحُّ، یعنی اجمع یعنی کون سا سورہ؟ سورہ الحمد کو مکمل پڑھنا ہے. وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِخْلَالِ وَلَوْ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْهَا عَمْدًا، جان بوجھ کر سورہ الحمد میں سے کسی بھی ایک حرف میں آپ خلل نہیں ڈال سکتے. بات ان شاء اللہ. یعنی اس میں کوئی طرح کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا انسان، کہیں زیادہ کھینچ نہیں سکتا، کہیں پہ کوئی حرف نہیں تو اس کی اضافت نہیں کر سکتا. حتی تشدید، چاہے وہ تشدید ہی کیوں نہ ہو، انسان اس کی اضافت عمدن نہیں کر سکتا یا زیادتی نہیں کر سکتا. وقضا اعرابها، تشدید تو چھوڑیے، اعراب بھی اگر انسان جان رہا ہے، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ انسان نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو الحمدو کو الحمدو بولتا ہے مثلا، بات ان شاء اللہ. ہاں تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر جان رہا ہے کہ یہاں پر یہ اعراب ہے تو اگر کسرے کی جگہ فتح نہیں پڑھنا، فتح کی جگہ مد نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں. والبسملہ آیت منہا، اور اس طریقے سے قرأت میں
بسملہ بھی ہے، سورہ الحمد کا بھی ایک جز بسملہ بھی ہے، یعنی بسملہ یہ شارٹ فارم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ الحمدللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ حمدلہ۔ تجب قراءتها معها، اور اس کا واجب ہے سورہ حمد کے ساتھ یا سورہ کے ساتھ بسم اللہ کا بھی پڑھنا واجب ہے۔ یہ بھی اختلافی بات ہے، اہل سنت اس کو واجب نہیں سمجھتے۔ ولا یجزی المصلی ترجمتها، ہاں اگر کوئی مثلا فارسی زبان جاننے والا، اردو زبان جاننے والا، بجائے اس کے کہ بسم اللہ پڑھے، وہ کیا کرے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ ویجب ترتب کلماتها وآیها علی الوجه المنقول، اور اس طریقے سے واجب ہے کہ جو جس طریقے سے سورہ الحمد منقول ہے، ٹھیک ہے، اس کی آیات کی ترتیب کے حوالے سے اور جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے انسان اس کی قرأت کرے۔ فلو خالف عمدا اعادا، بس اگر کوئی شخص جو جان بوجھ کر کوئی کیا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے قرأت وغیرہ کے حوالے سے، تو اس کا اعادہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں عمدن تھیں۔ وہ امکان ناسن، اگر یہ بھولے سے ایسا کر رہا ہے، استأنف القراءۃ ما لم یرکع، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ وہ قرأت کو دوبارہ سے کرے گا جب تک کہ اس نے رکوع نہیں کیا ہے۔ وَإِن رَكَعَ مَضَىٰ فِي صَلَاتِهِ، لیکن اگر کسی نے رکوع کر لیا ہے، یہ ایک بات ہوتی ہے کہ یا رکوع سے پہلے یاد آئے کہ ہم نے جو ہے کوئی کمی کی ہے حمد میں، ایک صورت ہے کہ نہیں رکوع کے بعد ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ کہہ رہے مَضَىٰ فِي صَلَاتِهِ، چونکہ بھولے سے تھا اس لیے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرأت جو ہے کیا ہے، رکن میں سے غیر رکن میں سے؟ نہیں بھیا، غیر رکن میں سے، جی بات ان شاء اللہ۔ وَمَن لَا يُحْسِنُهَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعَلُّمُ، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو سورہ الحمد کو، ہاں آپ اس کا یہ یاد رکھیے، آپ بجائے اس کے کہ اس کو لکھ لیجئے، قن ترس کہتے ہیں، قن ترس، قاف سے قیام، نون سے نیت، تا سے تکبیرۃ احرام، را سے رکوع، سین سے سجود، بس یہی 5 ہیں، ٹھیک۔ وَمَن لَا يُحْسِنُهَا يَجِبُ عَلَيْهِ، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو سورہ الحمد کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اس کی جو مطلوب ہے ویسے انسان نہیں پڑھ سکتا، تو اسے چاہیے کیا کرے کہ اس کو سیکھے اگر وقت وسیع ہے۔ فَإِن ضَاقَ الْوَقْتُ قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، لیکن یہ سیکھنے کی بات تب ہے نا کہ جب وقت وسیع ہے، اگر نماز ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے وہ کیسے سیکھ سکتا ہے؟ اس وقت میں کیا کرے گا؟ جس طریقے سے اس کو آتا ہے بہرحال کوشش کرے گا کہ اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھے۔ وَإِن تَعَذَّرَ، آج کا زمانہ زیادہ بہتر ہے، آج نہیں کر سکتا تو بھیا وہ موبائل پہ لگا لے سورہ الحمد، اس کے ساتھ ساتھ جیسے قاری پڑھ رہا ہے ویسے پڑھتا چلا جائے۔ وَإِن تَعَذَّرَ قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ غَيْرِهَا، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَعَذَّرَ، اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے معذور ہے، اصلاً نہیں پڑھ سکتا، تو کیا کرے گا؟ قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ غَيْرِهَا، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ سورہ الحمد کے علاوہ جو بقیہ سورے ہیں اگر وہ اس کو یاد ہیں تو جو آتا ہے بہرحال وہی پڑھ لے گا ان شاء اللہ۔ اور سبح اللہ وحللہ وکبرہ بقدر القراءہ، یا پھر یہ کہ اگر مثلا تو قرأت کرنے میں 30 سیکنڈ لگتا ہے، 1 منٹ کا وقت لگتا ہے، تو اتنی دیر میں کیا کرے گا؟ خداوند عالم کی تسبیح کرے گا، سبحان اللہ یہ کرے، یا پھر حللہ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کہے، ٹھیک ہے، یا کبرہ اللہ اکبر کہہ لے، اور ان شاء اللہ بقدر القراءہ جتنی مدت میں قرأت کرنی ہے، اس کے بعد سے رکوع اور سجدہ۔ دیکھیں نہیں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ نماز کسی پہ معاف نہیں ہے کسی صورت میں، یہ کہہ دینا کہ ہمیں سورہ نہیں یاد ہے یہ کافی نہیں ہے۔ ثم یجب علیہ تعلم، اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہ وقت تو گزر گیا نماز کا، آنے والی نماز کے لیے اس کو واجب ہے کہ کیا کرے؟ وہ تعلم کرے، سیکھے۔ والاخرس یحرک لسانہ بالقراءہ، جو شخص اخرس ہے، ٹھیک ہے، گونگا ہے، نہیں بول سکتا، تو اس وقت میں کیا کرے گا؟ وہ کہہ رہے کہ وہ قرأت کے طور پر فقط اپنی زبان کو ہلائے گا، ٹھیک ہے، منہ کو ہلائے گا، وَيَقْعُدْ بِهَا قَلْبَهُ وَيَعْقِدْ بِهَا قَلْبَهُ، اور اپنے دل میں اس کو اتارے گا، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ دل کی طرف سے متوجہ رہے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے معنی وغیرہ کے حوالے سے۔ وَالْمُصَلِّ فِي كُلِّ ثَالِثَةٍ وَرَابِعَةٍ بِالْخِيَارِ، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ہر دو شروع کی جو 2 رکعتیں ہیں 5 نمازوں میں وہ کیا ہے؟ الحمد ہے۔ اب آئیے جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں مصلی کو، نماز پڑھنے والوں کو اختیار ہے، کیا مطلب؟ انشاء قرأ الحمد و انشاء سبح، اگر اسے اختیار ہے، چاہے تو وہ سورہ الحمد پڑھ لے یا چاہے تو تسبیح اربع پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ والافضل للامام القراءہ، افضل یہ ہے کہ امام کو کیا کرے؟ قرأت جو کیا کرے وہ
امام کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. وقراءۃ سورۃ کاملہ بعد الحمد فی الاولین، شروع کے 2 رکعتوں میں سورہ الحمد کے بعد کیا ہے؟ واجب ہے کہ دوسرا کوئی مکمل سورہ انسان پڑھے. واجب فی الفرائض، واجب نمازوں میں، فریضہ نمازوں میں یہ واجب ہے. معصیت الوقت و امکان تعلم للمختار، کب؟ کہ جب وقت وسیع ہے اور کوئی شخص اگر نہیں جانتا ہے اور مختار ہے تو وہ سیکھ سکتا ہے، تو صورت میں کیا کرے گا؟ وہ سیکھ کر اس کو پڑھے. وکیل لا یجب، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، وہ یہ واجب نہیں دوسرا مکمل سورہ پڑھنا. والاول، جب کہ پہلا والا قول یعنی کیا کہ سورہ الحمد کے ساتھ دوسرا سورہ پڑھنا بھی واجب ہے، یہ زیادہ احتیاط کے ساتھ ہے. ولو قدم سورہ علی الحمد، ہم نے کیا کہا؟ ترتیب یہ ہے کہ پہلا الحمد پڑھنا اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے برعکس کر دے، پھر پہلے انا اعطینا پڑھ دے پھر سورہ الحمد پڑھے قرأت کے طور پر، تو کیا کرے؟ کرے اعادہ. ٹھیک ہے. تو کیا کرے گا؟ اس کی اعادہ کرے گا. او غیرہا بعد الحمد، یا پھر یہ کرے گا کہ اعادہ نہ کرے. یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس نے کیا کرا تھا؟ انا اعطینا پڑھا تھا پھر الحمد پڑھا تھا نا، اب یہ کرے کہ حمد کے بعد پھر کوئی سورہ مکمل پڑھ لے. بات ان شاء اللہ. ولا يجوز ان يقرأ في الفرائض، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس میں قراءت میں انسان جو ہے وہ فریضہ نمازوں میں یہ کام نہیں، یہ ان چیزوں کی قراءت نہیں کر سکتا. جیسے شیء من سور العزائم، ٹھیک ہے، سورہ عزائم میں سے کسی آیت کی تلاوت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یعنی ان کے سوروں کو نہیں پڑھ سکتا. آیت چھوڑی، آیت تو خیر ہمارے یہاں ہی نہیں، سورہ نہیں پڑھ سکتا. مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھا، الحمد کے بعد جو کیا ہے سورہ حامیم سجدہ پڑھنا شروع کر دیا، سورہ فصلت پڑھنا، سورہ علق پڑھنا شروع کر دیا، نہیں پڑھ سکتا. ولا ما یفوت الوقت بقراءتہ، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے کسی ایسے سورے کو بھی نہیں پڑھ سکتا کہ جس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وقت جو ہے وہ تمام ہو جائے گا. وقت بچا ہے 10 منٹ اور وہ شروع کر رہا ہے سورہ واقعہ، سورہ بقرہ، نہیں ہو سکتا. ولا ان یقرن بین سورتین، اس طریقے سے 2 سوروں کے درمیان میں تقارن نہیں کرے گا، ملائے گا نہیں. ٹھیک ہے. واضح ان شاء اللہ. وقیل یکرہ وہو الاشبہ، ایک قول یہ کہ ایسا کرنا 2 سوروں کے بیچ میں ملا دینا، ملا کے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ. یعنی کیا حمد پڑھے اور اس کے بعد ایک سورہ پڑھے پھر ایک اور سورہ پڑھے، تو یہ مکروہ ہے. واضح ان شاء اللہ. ویجب الجہر بالحمد والسورہ، واجب ہے کہ حمد اور سورہ کا جو کیا کرے؟ جہر کے ساتھ پڑھے. کب؟ کون سی نمازوں میں؟ یعنی سورہ الحمد دوسرے سورہ کا کیا کرنا؟ جہر کے ساتھ پڑھنا، باواز بلند پڑھنا. کب؟ صبح کی نماز میں، وفی اولت المغرب والعشاء، اور مغرب و عشاء کے شروع کی 2 رکعتوں میں. ٹھیک ہے. والاخفات، اور اخفات واجب ہے فی الظہرین وثالثۃ المغرب، اور اس طریقے سے ظہرین میں اور مغرب کی 3ری رکعت میں، والاخیرین من العشاء، اور عشاء کی آخر کی 2 رکعتوں میں. ان شاء اللہ 3 چوتھی میں. یعنی وہ تصویر ارحام، جب انسان تصویر اربع پڑھتا ہے تو وہ اس میں پڑھتا ہے تسبیحات اربع. وہ اقل الجہر. اچھا، اب یہ مطلب آپ نے کہا کہ کہیں کچھ نمازیں جہر کے ساتھ ہے، کچھ اخفات کے ساتھ، یعنی قرأت کرنا ہے، تو یہ جہر اور اخفات کا معیار کیا ہے؟ کیسے کہا جائے کہ کوئی جہر کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اخفات کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے؟ تو کہنے جہر، اقل الجہر کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ان یسمع القریب الصحیح السمع اذا استمع، کہ اگر کوئی شخص سننے والا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو وہ یہ سن سکتا ہے کہ ہاں فلاں صاحب جو مثلا یہ والے سورہ پڑھ رہے ہیں اور یہ والی آیت ابھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. والاخفات ان یسمع نفسہ ان کان یسمع، اور اخفات یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس طریقے سے پڑھے کہ اگر وہ سامع ہے، سننے والا ہے، تو وہ خود جو اپنی قرأت سن سکتا ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ ٹھیک ہے. یعنی اتنا کہ اس کے کان میں آواز ہے. ولیس علی النساء جہر، عورتوں کے اوپر جو کیا ہے جہر جو ہے وہ نہیں ہے. والمسنون فی هذا القسم، پڑھے نا؟ ہاں. والمسنون فی هذا القسم الجہر بالبسملہ فی موضع الاخفات، مستحب ہے کہ اس قسم میں کہ جہر پڑھے انسان بسم اللہ کو. ٹھیک ہے. سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پر؟ موضع اخفات میں بھی، یعنی وہ جگہیں کہ جہاں پر وہ اخفات پڑھنا ہے، مثلا نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، لیکن وہاں پر بھی بسم اللہ کا پڑھنا جو کیا ہے یہ ہاں یہ مومن کی پہچان میں سے ہے. والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اور یہ سنت مولائے کائنات بھی ہے. فی اول الحمد و اول السورہ، اور انشاءاللہ بسم اللہ کا پڑھنا. و ترتیل القراء، اس طریقے سے قرأت میں ترتیل کا خیال رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے. والوقف علی مواضعہ، اور جو مواضع وقف ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر وقف کرنا، ٹھہرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے. ٹھیک ہے. وقراءۃ سورۃ بعد الحمد فی النوافل، نوافل میں ہم نے کیا فرائض میں تو ہے دوسرا سورہ پڑھنا، لیکن نوافل میں کہ نوافل میں مستحب ہے
مستحب در مستحب ہے کہ انسان جو کیا کرے حمد کے بعد کوئی دوسرے مکمل سورے کو پڑھے. وَأَن يَقْرَأَ فِي الظُّهْرَيْنِ وَالْمَغْرِبِ بِالسُّوَرِ الْقِصَارِ كَالْقَدْرِ وَالْجَحْدِ. ٹھیک ہے. اور مستحب ہے کہ انسان ظہرین کی نماز میں مختصر سا سورہ پڑھے، ظہرین اور مغرب میں، ظہر نہیں، ظہر اور عصر اور مغرب میں. ٹھیک ہے. یعنی حمد کے بعد کون سا سورہ، مثلا انا اعطینا وہ پڑھ لے، انا اعطینا پڑھ لے، یا جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھ لے، یا جہد قل یا ایھا الکافرون، اور انشاءاللہ اس سورہ کو کہتے ہیں، تو یہ پڑھ لے. وہ فی العشاء، اور عشاء میں کیا ہے سورہ اعلیٰ اور سورہ طارق کا پڑھنا. وما شاء اللہ، اس طرح کے جو مطلب متوسط سورے کہے جا سکتے ہیں ان سوروں کو پڑھ سکتا ہے. وہ فی الصبح بالمدثر والمزمل وما ماث لہما. اور عشاء اور صبح کی نماز میں تھوڑا سا طویل سورہ پڑھے، سورہ جمعہ پڑھ لے. ٹھیک ہے. سورہ مزمل، سورہ مدثر، اور انشاءاللہ یہ سب سورے ہیں جو 12 آیتیں، 14 آیتیں، 20 آیتیں ہیں. وہ فی غدات الاثنین والخمیس بحل عطا. اس طریقے سے سوموار اور جمعرات کی صبح کی نماز میں انسان کیا کرے، حمد کے بعد حل عطا پڑھے، سورہ دہر جس کو سورہ انسان کہتے ہیں. وہ فی المغرب والعشاء لیلۃ الجمعہ. اور شب جمعہ، مغرب و عشاء میں انسان سورہ جمعہ اور سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کرے. وہ فی صبحہا بہا. اور اس طریقے سے لیلۃ الجمعہ میں بھی اور جمعے کے دن صبح کی نماز میں بھی ان سوروں کا پڑھنا مستحب ہے. وہ بقل هو اللہ احد وفی الظہر. ٹھیک. اور قل اللہ احد کا پڑھنا. وفی الظہرین بہا. اور جمعے کے دن ظہرین کی نماز میں انسان کیا پڑھے سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کا. ومنہم من یری وجوب السورتین. اور بعض علماء ہیں کہ جو سورہ جمعے کے دن ظہرین میں کیا ہے سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کو کیا واجب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. وجوب صورتین فی الظہرین ولیس بمعتمد. جبکہ یہ قابل اعتماد نہیں، یہ قول ہے. ٹھیک ہے. وفی نوافل النہار بالسور القصار. اگر جو نوافل ہیں دن کے، اس میں انسان کے لیے مستحب ہے کہ مختصر سورے پڑھے، ورنہ پتہ ہے طولانی سورہ پڑھے گا تو وقت فضیلت کے جو وقت ہے وہی نکل جانے کا خطرہ ہے. چونکہ دن میں 8 رکعت مستحب نمازیں ہیں، ظہر کی بھی اور عصر کی بھی. ویسر بہا. اس طریقے سے مستحب ہے کہ دن میں جو نافلہ نماز پڑھے اس میں کیا ہے یعنی وہ اخفات کے ساتھ قرأت کرے. ٹھیک ہے جی. وہ فی اللیل بالطوال. اور مستحب ہے کہ انسان رات کے وقت جو نمازیں پڑھ رہا ہے مستحب نمازیں، ان میں جو کیا ہے لمبی نمازیں پڑھے، ان لمبے سوروں کو پڑھے. ویجہر بہا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو کیا ہے جہر کے ساتھ قرأت کرے. اور انشاءاللہ وہ مع ضیق الوقت یخفف. اور اگر وقت کم ہے تو پھر اس صورت میں تخفیف کر سکتا ہے انسان، یعنی چھوٹے چھوٹے سورے کو پڑھ سکتا ہے. دیکھیں ایک قاعدہ ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ دن کے جو بھی مستحب نمازیں ہیں اس میں انسان کو چاہیے کہ وہ یعنی اخفات کے ساتھ قرأت کرے، اور رات کی جو بھی مستحب نمازیں ہیں انسان اس میں اجہار کے ساتھ جہر کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. وَأَن يَقْرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فِي الْمَوَاضِعِ السَّبْعَةِ. ٹھیک ہے. اور انسان کو چاہیے کہ مستحب ہے کہ وہ کیا کرے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کو ان 7 جگہوں پر پڑھے. 7 جگہ یہ جو ابھی گنوائی ہیں بات انشاءاللہ. یعنی وہی کون سی، یعنی زوال کی جو شروع کی 2 رکعتیں ہیں ان میں. ٹھیک ہے. مغرب کے نافلے میں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے رات کے نافلے میں، فجر کے نافلے میں، ان سب میں. ٹھیک ہے. وَلَوْ بَدَأَ فِيهَا بِسُورَةِ التَّوْحِيدِ جَازَ. اور اگر اس کے بجائے انسان جو کیا ہے سورۃ توحید پڑھ رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے. وَيَقْرَأَ فِي أَوْلَتَيْ صَلَاةِ اللَّيْلِ 30 مرہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. نماز شب کی شروع کی 2 رکعتوں میں انسان کو چاہیے کہ وہ 30 مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھے. وَفِي الْبَوَاقِ بِطَوَالِ السُّوَرِ. اور باقی جو نماز ہیں رات کی اس میں کیا ہے لمبے سورے کو پڑھ سکتا ہے. وَيُسْمِعُ الْإِمَامُ مَنْ خَلْفَهُ الْقِرَاءَ مَا لَمْ يَبْلُغْ الْعُلُوَّ. اور امام جو کہ نماز پڑھا رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے، امام جماعت کے لیے، کہ وہ اپنے پیچھے جو مامومین ہیں ان کو اپنی قرأت سنائے. اچھا یہ سنانا کتنے حد تک ہے؟ ما یبلغ العلو، کہ جب تک کہ یہ یعنی چلانے کی حد تک نہ پہنچے. یعنی یہ نہ ہو کہ چیخ رہا ہے، یہ چلا رہا ہے تو پھر وہ نہیں، بلکہ جتنا حد الامکان کوشش کرے کہ تاکہ مومنین سنیں گے تو اس میں بہرحال اقتداء کر سکیں گے. وقض شہادتین استحباب. اس طریقے سے شہادتین بھی یعنی وہ تشہد وغیرہ کا بھی سنانا مستحب ہے. وَإِذَا مَرَّ الْمُصَلِّ بِآیَةٍ رحمہ سألہ.
اور جب نماز پڑھ رہے ہیں تو مستحب ہے کہ مصلی اگر کوئی ایسی آیت پڑھی جا رہی ہے کہ جس میں رحمت پروردگار کا ذکر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، خداوند عالم سے رحمت کا سوال کرے، اور انشاءاللہ او آیت النقمہ استعاذ بہا۔ اور اگر کوئی ایسی آیت سے گزر رہا ہے کہ جس میں خداوند عالم کی عذاب کا ذکر موجود ہے، جہنم کا تذکرہ موجود ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من ذالک کا ورد کرے، یہ بہرحال مستحب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔